السلام علیکم، آپ کو کلاسک ناول ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناول کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ بڑھتے ہیں ناول کے اگلے حصے کی جانب۔ نین اپنے لیے کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ آج وہ تھوڑا سست رہی تھی تو افطاری کے فوراً بعد کمرے میں آرام کرنے چلی گئی تھی۔ اب سب لوگ نماز تراویح کے بعد اپنی ان کو چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی، اس لیے اس نے کچن کا رخ کیا۔ تبھی اسامہ کچن میں داخل ہوا۔ وہ اس کا دوپٹے میں لپٹا دلکش سا روپ آنکھوں میں سما رہا تھا۔ کوئی کام تھا؟ نین نے اس کی ٹکٹکی سے تنگ آ کر پوچھا تھا۔ کام تو بڑے ہیں، اگر فی الحال بتا دیں تو مفت میں مارا جاؤں گا، تو فی الحال ایک گلاس پانی پلا دو، اسامہ ملک نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ نین دانت پیستے فریج کی جانب گئی تھی۔ اس سے بحث کے وہ موڈ میں نہیں تھی۔ پہلے ہی رمیز اور تریم کے رشتوں کو لے کے وہ الجھن کا شکار تھی۔ اسامہ کو اس کی خاموشی سے الجھن سی ہو رہی تھی۔ زبان پاس ہی ہے؟ اسامہ اس کے چہرے کو دیکھ کے جان چکا تھا کہ وہ کسی الجھن میں ہے۔ نین نے تحمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہ رہا پانی اور یہ رہا گلاس، یہ پانی پیوں اور وہ رہا دروازہ۔ نین نے نہایت کم الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے جملہ پورا کیا تھا۔ اس کی برجستگی پر اسامہ کی ہنسی چھوٹی تھی۔ اس کے دائیں گال میں پڑتا کھڈا نمایاں ہوا تھا۔ نین نے نظریں چرا لی تھی۔ احترام کب کرنا شروع ہو گئی ہو میرا؟ اسامہ نے گلاس میں پانی بھرتے ہوئے اس کو ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا تھا۔ کچھ سوالات کے جوابات میرے پاس بھی نہیں ہیں، نین نے پھیکے سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ کوئی الجھن ہے یا کوئی بات تنگ کر رہی ہے؟ اسامہ نے اس کو کھوئے انداز میں چائے کو پھینٹتے ہوئے دیکھا تو سنجیدہ ہو کے اس سے پوچھا تھا۔ کوئی ایک ہو تو بتاؤں، نین نے اداسی سے کہا تھا۔ تبھی بدہنی میں ہاتھ پہ گرم چائے گر پڑی تھی۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ یا خدا، یہ لڑکی! چھوڑو اس کو، ادھر آؤ۔ اسامہ گلاس وہیں رکھتا اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سنک کے پاس لے کے آیا تھا۔ نین کو شدید جلن ہو رہی تھی۔ تم یہ چائے چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ کیوں خون جلاتی رہتی ہو اس چائے سے اپنا؟ نل کے نیچے اس کا ہاتھ کرتے ہوئے اسامہ نے اس کو جھڑکا تھا۔ خون تو اور بھی وہ سی چیزیں جلاتی ہیں میرا، ان کو بھی چھوڑ دوں کیا؟ نین نے تیکھے لہجے میں کہا تھا۔ اسامہ کے نرم پڑے نگوش ایک دم تن گئے۔ وہ اس کی بات میں چھپا مطلب سمجھ گیا تھا۔ فضول بکواس نہیں سنوں گا میں، سمجھی تم؟ اسامہ نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا اور ایک ایک لفظ پر زور ڈال کے کہا تھا۔ سمجھ ہی تو نہیں رہی میں، میری ایک ایک عادت سے تمہیں اعتراض ہے، حتیٰ کہ کھانے پینے سے بھی۔ زیادہ دور نہیں جاتے، ابھی بھی چائے پہ اعتراض کیا ہے تو یہ زندگی بھر کا رشتہ کیا بنا لیا میرے ساتھ؟ اور تو اور رمیز اور تریم کا رشتہ بھی فکس کروا دیا، نہ کسی سے پوچھا، نہ کسی کو بتایا۔ یہ سب تمہارے اشاروں پہ ہی ہوتا آیا ہے۔ ایسا کیا ہے تم میں اسامہ ملک جو سب بڑوں نے ہمیں تمہارے ہاتھوں کٹ پتلی بنا دیا ہوا ہے؟ نین نے اب کی درستگی سے کہا تھا۔ دیکھو، میں نے کسی کا رشتہ فکس نہیں کروایا، یہ سب بڑوں کی پسند سے۔ اور رہی میری اور تمہاری بات، تو میں چاہتا ہوں کہ رخصتی کے بعد ہی سب کلیئر کروں، جب تمہیں دسترس میں ہوگی۔ اسامہ ملک نے آپ کی نرمی سے کہا تھا۔ جب چھوٹے غلطی کرتے ہیں تو بڑے ان کو سمجھاتے ہیں، تو جب بڑے کچھ جگہ غلط ہوں تو چھوٹوں پہ بھی فرض ہے کہ ان کو وہیں پہ پوائنٹ آؤٹ کریں۔ تو کیا تمہارا فرض نہیں کہ ان کو سمجھاتے؟ رمیز اور تریم سے تو بات کر لیں کم از کم پہلے۔ نین رمیز اور تریم کے درمیان ہونے والی گفتگو سے پریشان تھی، اس لیے اسامہ ملک کو کٹہرے میں کھڑا کر لیا تھا۔ اچھا، تو تم اس فیصلے کو غلط کہہ رہی ہو؟ اسامہ ملک نے تیکھے چتونوں سے پوچھا تھا۔ ہاں، کہہ رہی ہوں، کیونکہ جن کا رشتہ ہے ان سے پوچھا تک نہیں جایا، بلکہ ان کو فیصلہ سنایا جائے تو فیصلہ غلط ہی ہوگا، نین نے کہا تھا۔ اچھا، ان دونوں کو تو کوئی اعتراض نہیں رشتے پر؟ اگر ہے تو وہ خود آ کر بات کرے، تم ان کی آڑ میں اپنے کھول تمہارے زیادتی کا بدلہ لے رہی ہو؟ اسامہ ملک نے ہاتھ باندھتے ہوئے طنزیہ انداز میں پوچھا تھا۔ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا میں بدلہ خود لے لوں گی، میں اتنی کمزور نہیں کہ کسی اور کے کندھے پر رکھ کے بندوق چلاؤں۔ نین کو اس کی بات ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ تمہاری زبان تیز ہوتی جا رہی ہے دن بدن، کنٹرول کرو ورنہ بعد میں مسئلہ ہوگا۔ اسامہ ملک کے ماتھے پر ناگواری کی شکنیں بھر آئی تھیں۔ آپ سے بڑا اب کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا، سمجھے آپ؟ نین اس کو پرے دھکیلتی کچن سے نکلتی چلی گئی تھی۔ پیچھے وہ دانت بھینج کے رہ گیا تھا۔ عشق میں خاک جو در در کی اڑانے لگ جائیں، وہ بلا کیسے تجھے سب سے چھپانے لگ جائیں۔ سارے گھر میں گہما گہمی تھی۔ ہر کوئی افطاری کے بعد بھی کچن میں
ڈنر کی تیاری میں مصروف تھا جب درنین خراب موڈ کے ساتھ کچن میں داخل ہوئی تھی۔ کون سی شاہی سواری آ رہی ہے جو پورے گھر پر بھونچال آیا ہوا ہے؟ درنین نے کچن میں آ کے کہا تھا۔ اس لڑکی سے تو بس زبان چلوا لو، ہاتھ چلاتے تو اس کی جان جاتی ہے۔ نیلم بیگم اپنی صاحبزادی سے نالا رہتی تھی۔ آپ کو تو مل گئی ہے اب اپنی من پسند بہو، اب کیوں میرا دل جلاتی ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں، وہ یہ رونے والا ڈرامہ بند کرو اور اچھا سا ٹرائفل بناؤ، اسامہ کے دوست آتے ہی ہوں گے بس، نیلم کہتے ہوئے کچن سے نکل گئی تھی۔ یہ تمہارا بھائی کیوں میری زندگی میں سکون کا کوئی لمحہ نہیں رہنے دینا چاہتا؟ باہر سے چیزیں منگوا لیتے، اس کے پیسے جمع کر کے کون سے محل بنانے ہیں یا چاند پر زمین خریدنی ہے؟ درنین نے دودھ کا پیکٹ پھر سے نکالتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی آ گئے ہیں نا تو خود ان سے پوچھ لینا، تریم نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ میں تو کبھی اس کڑوے کریلے سے بات نہ کروں، درنین نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ اتنا بھی نہیں برا میرا بھائی، تریم نے مصنوعی غصے سے کہا۔ میں کب کہہ رہی ہوں کہ اتنا برا ہے، وہ تو بہت برا ہے، درنین نے دانت پیسے تھے۔ نین سدھر جاؤ، بھائی نے سن لیا تو ڈانٹ کھا لوگی۔ میری بات سنو، تم اتنی اچھی ہو اور سلجھی ہوئی اور کم گو ہو، یہ تمہاری بھائی کس پر گیا ہے؟ زبان درازی میں نین نے مڑے بغیر تریم سے پوچھا تھا۔ اپنی بیوی پر گیا ہوں، زبان درازی میں بھی اور کوڑ مغزی میں بھی، تریم کی بجائے اندر آتے اسامہ نے جواب دیا تھا۔ تریم تو جا چکی تھی، درنین نے زبان دانتوں تلے دبائی تھی، مگر ڈر گئی تو مر گئی، جو وہ چاہتی نہیں تھی۔ پھر فی الحال اس زبان دراز سے دور رہیں، برتن چولہے پر پٹکتے ہوئے کہا تھا۔ اس دن والا پارا اسامہ کو دیکھتے پھر چڑھ گیا تھا۔ جتنی زبان چلاتی ہیں ہاتھ بھی چلا لیا کرو، اسامہ ملک نے اس کو گھورا تھا۔ آپ کی بھی جتنی، درنین دو بدو جواب دیتے ہوئے پیچھے مڑی تھی، مگر باقی مانتا الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ بولو، اب سن رہا ہوں، اسامہ ملک نے اس کے بازو پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولنے پر اکسایا تھا۔ وہ توجہ سے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر قبل ماتھے پر پڑے شکنوں کی جگہ اب محبت، چاہت اور توجہ کے رنگوں نے لے لی تھی۔ ایک دن آپ تھک ہی جائیں گے یوں میرا صبر آزماتے ہوئے۔ نہیں، وہ پیچھے ہٹیں، دیر ہو رہی ہے۔ نین اس کی نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے بدقت بولی۔ دیر تو واقعی ہو رہی ہے، سوچ رہا ہوں اسے درستی کروا لوں، اسامہ ملک اس کے ماتھے سے بال اٹھاتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ وہ جو اس کی قربت میں عجیب احساسات میں گر رہی تھی، ایک دم سے الرٹ ہوئی تھی۔ ہرگز نہیں، نین کرنٹ کھا کے اس سے دور ہوئی تھی۔ اس کی یہ حرکت اسامہ کو ایک آنکھ نہ بائی تھی۔ کیوں نہیں، اب رخصتی ہی تو ہونی ہے، یہ بات دماغ میں بٹھا لو، اسامہ ملک نے اس کے گریز پہ کہا تھا۔ بالکل نہیں، اب کچھ بھی میری مرضی کے بغیر نہیں ہوگا، درنین بضد ہوئی تھی۔ کیا ہے تمہاری مرضی؟ اسامہ نے ماتھے پر شکن لاتے ہوئے پوچھا تھا۔ فی الحال میری مرضی سننا آپ افورڈ نہیں کر سکتے، جا کر اپنے مہمانوں کو ٹائم دیں، تمہارے دماغ کو شاید ضرورت ہے اس کی ٹیوننگ کی جائے۔ فرصت میں بات کروں گا تم سے، اسامہ ملک تن پن کرتا ہوا کچن سے نکل گیا تھا، کیونکہ بحث کرنے کا یہ نامناسب موقع تھا۔ تریم کو اس کی فرینڈ زبردستی شاپنگ مال کی سیٹ لائی تھی۔ طلعت اور تریم اسکول کے ٹائم کی دوستیں تھیں۔ یہ تریم کی واحد دوستی تھی جس یونیورسٹی تک اس کے ساتھ تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آتے جاتے بھی رہتے تھے، تو طلعت کے ساتھ تریم کے باہر آنے جانے میں کوئی پابندی نہیں تھی۔ طلعت ایک بہن اور 3 بھائی تھے۔ طلعت کے بڑے بھائی فیض کی عید کے بعد شادی تھی، جس وجہ سے اس کو شاپنگ مال کی خاکشانی پڑ رہی تھی۔ اپنے ساتھ وہ آج تریم کو بھی پکڑ لائی تھی۔ طلعت بس بھی کر دو یار، سارا شاپنگ مال خرید لینا ہے کیا تم نے؟ تریم نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ میری جان، ابھی لیا ہی کیا ہے، ابھی تو آدھے سے زیادہ شاپنگ رہتی ہے، پھر میں زندہ نہیں رہتی۔ ارے مرے تمہارے دشمن، بالکل وہ بھی نہیں، بلکہ وہ بھی نہیں، تمہاری شادی کے بعد مرے۔ چلو، اب 3rd فلور پر مجھے ایک آؤٹ لیٹ سے اپنا ڈریس کا سائز چینج کروانا ہے، طلعت نے اس کو کہا تھا۔ میری بس ہو گئی ہے، میں ادھر جا کر بیٹھنے لگی ہوں، تم جب سب شاپنگ کر لو تو مجھے ادھر سے ساتھ لے لینا، آئی سمجھ؟ تریم نے اس کے ہاتھ سے بیگ پکڑتے ہوئے قدرے سائڈ پر بنے سٹنگ ایریا میں بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں ہو کر آتی ہوں، پھر خیام کو کال کر لیں گے، آ کر لے جائے گا ہمیں، طلعت نے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تریم نے بیٹھتے ہوئے سکون کا سانس لے کر کہا تھا۔ تریم اب بور ہو رہی تھی، اپنا سیل نکال کر بیٹھ گئی۔ 5 منٹ گزرنے کے بعد وہ سیل سے بور ہو گئی تھی۔ سیل واپس بیگ میں رکھتے ہوئے اپنے اطراف کا جائزہ لینے لگی، مگر اس بار تو جیسے اطراف کا جائزہ لینا سزا ہو گئی تھی۔ سامنے نظر آنے والے منظر پر اس کو یقین نہیں آ رہا تھا، مگر سچ تو سچ ہے، اس کو قبول کرنے میں عافیت ہوتی ہے۔ دل میں چند سے کچھ ٹوٹا تھا، سامنے والا بھی اس کو دیکھ کر گڑبڑا گیا تھا۔ تریم بے ساختہ اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔
تریم اس کے رویے سے پریشان تھی، مگر کوئی وجہ ہاتھ نہیں آ رہی تھی، مگر آج سب واضح ہو گیا تھا۔ اس دن کی جانے والی گفتگو کا مقصد بھی واضح ہو گیا تھا۔ سامنے سے آنے والا شخص کوئی اور نہیں رمیز تھا، جس کے بازو میں بازو ڈالے کوئی لڑکی ساتھ چل رہی تھی۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ رمیز نے تریم کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں نے یہ سوال آپ سے نہیں کیا۔ تریم کا لہجہ بھی طنزیہ تھا۔ مرد کی دوہری فطرت پر تریم کو جی بھر کر ملال ہوا تھا۔ خود جو مرضی کرتا پھرے، اس پر بات پر کا کسی کو حق نہیں۔ تم ہوتی کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والی؟ رمیز نے غصے سے پوچھا۔ بالکل یہی سوال میں آپ سے کرتی ہوں۔ خیر، آپ کی مہمان کھڑی آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آپ ان کو شاپنگ کروائیں، میرے سے باز پرس آپ گھر پر آ کر لیجئے گا۔ تریم نے بغیر دبے اور کسی بھی لگی لپٹی کے رمیز کی طبیعت صاف کی تھی۔ شاید جب کبھی کلیجے پر ہاتھ ڈالے کوئی تو بہادری خود بخود انسان میں آ جاتی ہے، اس لیے بنا ڈرے وہ بول رہی تھی۔ رمیز نے ایک پل کو سانس لیتے ہوئے خود کو پرسکون کیا تھا۔ آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ لائبہ آپ بھی ادھر آؤ، رمیز نے اب مسئلے سے کام لیتے ہوئے تریم کو کہا تھا، ساتھ ہی چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی معدل لڑکی سے مخاطب کیا۔ تریم کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، طلعت کے آنے تک اس کو یہ برداشت کرنا پڑنا تھا۔ تریم ایک نظر رمیز کے ساتھ بیٹھی لائبہ کو دیکھا تھا۔ لائبہ یہ تریم ہے، میری کزن۔ اور رمیز نے تعارف کے درمیان بات ادھوری چھوڑ دی تھی، اس کو اور اپنے تعلق کے سامنے سوالیہ نشان لگا دیا تھا۔ تریم کا دل چھلنی ہوا۔ جانتی ہوں میں، یہ تمہاری زبردستی کی ایک منگیتر ہے۔ لائبہ نے تعارف کو پورا کیا تھا۔ تریم نن آنکھوں سے ہنس پڑی تھی، مگر کسی غیر سے کیا شکوہ؟ پیاری ہے یہ ماشاءاللہ، آپ کہتے ہیں تو میں گھر پر بات کرتی ہوں، تریم نے خود پر بند باندھتے ہوئے کہا تھا۔ رمیز نے اس بات پر آنکھیں اٹھا کے تریم کو دیکھا تھا۔ اتنا بڑا دل، اتنا ظرف، وہ جانتا تھا شروع سے اس کی نرم طبیعت کو، مگر آج تو وہ حد کر رہی تھی۔ دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا تھا۔ رمیز نے آنکھیں چرا لی تھیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، رمیز نے اب کے قدرے نرم لہجے میں کہا تھا۔ تم ہوش میں ہو؟ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ تم چاہتے کیا ہو آخر؟ آج مجھ پر یہ واضح کر دو۔ لائبہ اب کے چیخی تھی۔ آرام سے بات کرو لائبہ، میں 1000 بار کہا ہے مجھ سے اس لہجے میں بات مت کیا کرو۔ رمیز کہاں اپنے سامنے کسی کی چلنے دیتا تھا۔ تریم اب چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں سوال کرنے کا حق رکھتی ہوں، 2 سال سے ہم ساتھ ہیں، میں یہی سنتی آئی ہوں کہ آج کل میں بات کروں گا گھر والوں سے۔ اب جب بات کھل ہی گئی ہے تو گھر پر بات کرو۔ جب تمہاری یہ منگیتر کہہ رہی ہے وہ خود بات کر لے گی۔ تریم پریشان ہوتی الرٹ ہو کے بیٹھ گئی۔ کیوں وویلا مچا رہی ہو؟ اور یہ میرا مسئلہ ہے، میں بات کروں گا۔ تریم ہرگز بات نہیں کرے گی، سمجھی تم؟ رمیز نے شعلہ بار نگاہوں سے اس کو گھورتے ہوئے کہا تھا اور ہاتھ ٹیبل پر پٹکا تھا۔ تریم کی نظر اس کے ہاتھ پہ تھی، مضبوط توانا ہاتھ ٹیبل پر دھرے ہوئے تھے۔ مجھے تو لگ رہا ہے تم ٹائم پاس کر رہے ہو، تم مرد ہوتے ہی ایک جیسے ہو، لائبہ نے کہا تھا۔ یہ بات رمیز کے غصے کو سوانحے پر پہنچانے کو کافی تھی۔ اس کا ہاتھ اٹھا تھا، اس سے پہلے کہ ٹیبل کا شیشہ چناکے سے ٹوٹ کر اس کا ہاتھ بچپن سے ہی یہ اس کی عادت رہی تھی۔ شدید غصے میں آتے وہ اپنے سامنے پڑی چیز پر زور سے ہاتھ مار دیتا تھا، بدلے میں کئی بار زخمی بھی ہو چکا تھا۔ ہاتھ زور سے تریم کی ہتھیلی پر پڑا تھا۔ تریم آنکھیں میچ گئی تھی۔ رمیز نے حیرت سے ایک نظر تریم کو دیکھا تھا جو آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ لائبہ کی نظروں سے بھی یہ محو نہ رہ سکا تھا، مگر وہ رمیز کو مزید غصہ نہیں دلانا چاہتی تھی۔ آئی ایم سوری، میں بس ذرا پریشان ہو گئی تھی۔ سوری رمیز، کسی بھی تعلق کا ایک اہم جز اعتماد اور اعتبار ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی رشتہ پروان نہیں چڑھتا۔ اگر کبھی ایسا تعلق بن بھی جائے تو وہ مضبوط نہیں ہوتا، صرف کھوکھلا ہوتا ہے، اور کھوکھلے تعلق ہمیشہ تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ تریم کہتے ہوئے اٹھی تھی۔ کدھر جا رہی ہو تم؟ رمیز نے لائبہ کو اگنور کرتے ہوئے فوراً پوچھا تھا۔ میں گھر جا رہی ہوں، آپ لوگ بیٹھ کے بات کر لیں۔ چلو میں بھی گھر جا رہا ہوں، رمیز کے لہجے میں عجیب اکھڑ پن تھا، مگر تریم اس کو کچھ کہنا چاہتی تھی۔ تمہیں سن نہیں رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور مجھے کون چھوڑے گا؟ تمہیں بہت رستے آتے ہیں اور وہ کبھی گھر سے گلی نہیں نکلی، تم کیب میں آتی جاتی رہتی ہو، خدا حافظ۔ رمیز نے تریم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے لائبہ سے کہا تھا۔ دیکھیں ایسے مناسب نہیں لگتا، میں طلعت کے ساتھ آئی ہوں تو اس کے ساتھ۔ تریم نے رمیز کو روکا تھا۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی گھر چلو؟ رمیز نے اب کے اس کو غصے سے کہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون ہے تریم؟ تبھی کب سے آواز آئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ خیام تھا، جس کو طلعت نے کال کر کے آنے کو کہا تھا۔ اس اجنبی کا تریم
رمیز کو پکارنا رمیز کو زہر لگا تھا۔ یہ کون ہے؟ رمیز نے بھی تریم کو گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ تریم اس صورتحال پر پہنچ لا گئی تھی۔ آگے آپ بھائی، ارے رمیز بھائی آپ ادھر کیسے؟ تبھی طلعت کی آواز آئی تھی۔ یہ طلعت کے بھائی ہیں خیام۔ رمیز کی سوالیہ نظریں خود پر پاتے ہوئے تریم نے نہ چاہتے ہوئے جواب دے دیا تھا۔ اور خیام بھائی یہ تریم کے کزن ہیں۔ طلعت نے بھی خیام کو بتایا تھا۔ اچھا لگا آپ سے مل کے، خیام نے رمیز سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تھا۔ رمیز بھائی آپ ادھر کیسے؟ طلعت نے پھر وہی سوال کیا تھا اور شرارتی نظروں سے رمیز کو دیکھا تھا۔ وہ بس ادھر ایک دوست کے ساتھ آنا ہوا تھا، رمیز نے عجلت میں جواب دیا۔ اب چلیں؟ رمیز نے تریم سے کہا تھا۔ جی، تریم بدقت یہی بول پائی تھی۔ چلو پھر میں بھی نکلتی ہوں، بہت شکریہ تمہارا۔ چلو اللہ حافظ، طلعت نے تریم کے گلے ملتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے رمیز کے ساتھ چلتی ایگزٹ کی طرف چل دی تھی۔ خیام کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ تم اس کے ساتھ شاپنگ کرنے کیوں آئی تھی؟ گاڑی میں پہنچتے ہی رمیز کی جانب سے پہلا سوال آیا تھا۔ مما لوگوں کی اجازت سے آئی تھی، اس کے بھائی کی شادی ہے تو اس کو میری مدد چاہیے تھی۔ دوست ہے، انکار نہیں کر سکتی، جیسے آپ کا آج دوست کے ساتھ آنا ہوا۔ زبان بہت دراز ہو گئی ہے تمہاری، رمیز نے غصے سے اسے ٹوکا تھا۔ مجھے بھی لگتا ہے، تریم نے پھر ڈٹائی سے کہا۔ آئندہ یوں منہ اٹھا کے گھر سے نکلنے سے پرہیز کرنا، رمیز نے اس کو وارن کیا تھا، مگر تریم اب تھک چکی تھی، اس لیے خاموش رہی تھی۔ باقی سارا راستہ سوچنے میں گزرا تھا، آگے کیا کرنا ہے۔ اس کو کچھ سوچیں اس کو ہلا رہی تھی۔ کچھ فیصلے ٹھیک وقت پر لے لینے چاہیے، چاہے کتنے ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہوں۔ نماز تراویح کے بعد ساری خواتین نے ٹی وی لاؤنج میں ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ دادی بیگم اپنے کمرے میں جا چکی تھیں۔ السلام علیکم، اسامہ ملک نے اندر آتے ہوئے سلام کیا تھا اور نیلم بیگم کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ وعلیکم السلام، تھکے ہوئے لگ رہے ہو، افطاری بھی آج باہر ہی کی تم نے؟ نیلم بیگم نے اس کو سر صوفے کے برج سے ٹکاتے ہوئے دیکھ کے محبت سے چور لہجے میں فکر مندی سے پوچھا تھا۔ جی، ایک دوست کی طرف تھی افطاری۔ نہیں، تھکا نہیں ہوں، بس ایسے ہی سستی سی ہو رہی ہے، آرام کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اسامہ ملک نے ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے پیار سے کہا تھا۔ ڈرامے باز، تھکے گا کیوں نہیں، اتنی لمبی زبان کا بوجھ جو اٹھائے پھرتا ہے۔ نین نے کھڑ کے سوچا تھا، اس بار تم لوگوں کو کپڑے نہیں لینے؟ کیا آرام سکون سے بیٹھی ہوئی ہو؟ سعدیہ بیگم نے بات چھیڑی تھی۔ کیوں نہیں لینا، پھپھو لینے تو ہیں، مگر یہ دو بڈھی روئیں گھر سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ حرم نے دکھڑا رویا تھا۔ کیوں لڑکیوں، کیا مسئلہ ہے؟ فوزیہ بیگم نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا اور تریم اور در نین کو گھورا تھا، جو میگزین کی ورق میں مصروف تھیں۔ اتنے کپڑے پرانے پڑے ہیں، وہی پہن لیں گے۔ آپ کے جواب نین کی طرف سے آیا تھا۔ تریم اب بھی خاموش تھی۔ سعدیہ بیگم کو پرسوں سے اس کی خاموشی کچھ پریشان کر رہی تھی۔ سن لیں بھابی، آپ کی بہو کتنی سمجھدار ہو گئی ہے، نکاح ہوتے ہی شوہر کی بچت کروانے لگ گئی۔ سعدیہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ڈیزائنر ڈریس ہے، ورنہ اس کو نین کے ذکر پر سامہ سیدھا ہو کے بیٹھا تھا اور اس کو ایک نظر لاپرواہ حلیے پر ڈالی تھی۔ جوڑے میں باندھے ڈھیلے ڈھالے بال، صاف نکھری رنگت، چہرے پر کھڑی لمبی ناک اور خوبصورت آنکھیں۔ گھریلو حلیے میں بھی ایک تاب ناکی لیے ہوئی تھی۔ بلا کی خون ریز آنکھیں ہیں اس کی، وہ کوئی ایسا ویسا دکھتا ہے۔ چلیں شکر کریں کسی چیز کا تو احساس ہوا۔ اسامہ ملک خود کو بولنے سے باز نہ رکھ سکا تھا۔ نین کا حلق تک کڑوا ہوا، مگر وہ خاموش رہی۔ وہ تو بچی ہے، دیکھو پہلی عید ہے اس کی، تم خود اس کو جوڑا دلواؤ گے؟ نیلم بیگم نے بیٹے سے کہا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اپنی بہو سے کہیں، جب چاہیں چلیں ہم شاپنگ کر آئیں گے، اسامہ ملک نے خوش دلی سے کہا تھا۔ وہ جانتا تھا نین کے دل پہ بجلیاں گر رہی ہوں گی۔ بس لے لو اچھے بیٹے کا گولڈ میڈل، شروع سے ہی یہ وتیرہ رہا ہے اس کا، نین نے کڑ کے سوچا تھا۔ نہیں تائی اماں، اس کی ضرورت نہیں ہے، نین نے کہا تھا۔ ارے بیٹے، یہی تو چاؤ ہوتے ہیں اور شگن کے جوڑے کو منع نہیں کرتے، نیلم بیگم نے کہا تھا۔ ارے واہ، آپ کی بہو بڑی تابع دار ہے، اسامہ نے پھر بعد میں حصہ لیا تھا۔ اب کے نین نے اسامہ کو گھورا تھا۔ میری بہو لاکھوں میں ایک ہے، نیلم بیگم نے سچے دل سے کہا تھا۔ ایکسکیوز می، مجھے تھوڑا کام ہے، نین نے دور سے جانے میں عافیہ سمجھی تھی۔ میں بھی ذرا فریش ہو لوں، اسامہ بھی کہتے ہوئے اٹھا تھا۔ باقی سب باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ سنہری موقع سے فائدہ اٹھاؤ، اپنی پسند کی شاپنگ کر لو، میں کچھ نہیں کہوں گا، اسامہ ملک نے کمرے کی طرف جاتی نین کو پیچھے سے کہا تھا۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ نین نے چڑھ کے پوچھا تھا۔ جس سے بچ کے وہ ادھر آئی تھی وہ پھر ادھر آن نکلا تھا۔ میرا مسئلہ بہت خوبصورت اور نک چڑھا ہے، یہ سامنے ہی کھڑا ہے،
اسامہ ملک دونوں ہاتھ باندھے فرصت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ نین کا دل عجیب لے میں دھڑکا تھا۔ آپ بہت فضول گفتگو کرتے ہیں، نین نے دانتوں تلے لبوں کو پیستے ہوئے کہا تھا۔ آپ نہایت فضول حرکتیں کرتی ہیں۔ اسامہ ملک نے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو اس کی تھوڑی پرکھتے ہوئے اس کے لبوں کو ذات کروایا تھا۔ نین کا دل یکبارگی سے دھڑک اٹھا تھا۔ اس کا لمس ایک انوکھے احساس سے روشناس کروا رہا تھا۔ وہ قابل قربتوں کی قائل رہی تھی جن پر اسامہ ملک اس کو مائل کر رہا تھا۔ یہ لمحے جان لیوا ہو رہے تھے۔ نین پریشانی میں گری کھڑی تھی۔ تبھی اس کی نظر دیوار پہ پڑی۔ اس کی چیخ بے ساختہ تھی۔ وہ چیختے ہوئے اسامہ کے حصار میں آتی اس کے بازو سے پکڑ کر کھینچ اندر کمرے میں چلی گئی تھی۔ اسامہ اس ابتدا پہ بونچلا کے رہ گیا تھا، مگر اس کی قربت میں وہ ہر طرف سے بے بہرا ہو چکا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ ادھر چپکلی گری ہے۔ میں آپ کو سائڈ پہ نہ کرتی تو ہم دونوں پر آ جانی تھی۔ بہت اچھا کیا تم نے ہمیں بچا لیا۔ اس کی نظر اپنے مضبوط بازو پہ پڑی جس کو نین ابھی بھی جکڑا ہوا تھا۔ میں صدقے جاؤں اس کے دیکھنے پہ وہ کیسے اتنا پیارا دکھتا ہے، اسامہ ملک غمگین لہجے میں کہتا، اس کے سر پہ بوسہ دیتا، اس کی دھڑکنوں کو تل پتل کرتا، اس کو منجمد کرتا باہر نکل گیا تھا، اور وہ وہیں ساکن کھڑی اپنی سانسیں شمار کرتی رہ گئی تھی۔ گھنٹے سے وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی مگر نیند تھی کہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آنکھ بند کرتے ہی شدت سے وہ لمس، وہ گال پہ پڑتا ڈمپل اور نرم گرم آنکھوں سے نکلتے جذبات اس کو پریشان کر رہے تھے۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ بیڈ پر ہاتھ مارتے اس نے موبائل درآمد کیا تھا۔ بھلا ہو ہماری نین بی بی کا تبھی میسیج ٹون ہوئی تھی۔ سوئی کیوں نہیں ابھی تک؟ میسیج اسامہ ملک کی طرف سے تھا۔ خڑوس ملک کے نام سے میسیج جگمگا رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ میسیج سین کر گئی تھی۔ تم نے ٹھیکہ لیا ہو لوگوں کو سلانے کا؟ نین کبھی سیدھی بات ہی نہیں کر سکتی، تو اب بھلا کیسے کرتی؟ کسی اور کا تو نہیں، البتہ اب سوچ رہا ہوں بیوی کا ٹھیکہ تو لے ہی لوں۔ کیا کہتی ہیں آپ زوجہ محترمہ؟ اسامہ ملک کون سا کم تھا؟ آپ نے مجھے میسیج کیوں کیا؟ نین نے پھر سوال کیا۔ مجھے چھینکیں آ رہی تھیں اس لیے کیا، اسامہ ملک نے پھر وہی چڑھانے والا جواب دیا۔ پھر کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں، مجھ سے نہیں۔ نین نے بھی دو بدو جواب دیا۔ ڈاکٹر ہی تو ہو تم میری، اس لیے تو تمہیں میسیج کیا، اسامہ ملک کا جواب آیا تھا۔ ایسی باتیں سوٹ نہیں کرتی ہیں آپ کو، نین نے کہا تھا۔ تم بتاؤ پھر کون سی کروں؟ وہ کر لوں گا، اسامہ نے ہنستے ہوئے ٹائپ کیا تھا۔ کوئی بھی نہیں کریں آپ، نین نے ہنسی روکتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے شکر ہے تم نے میرا نمبر تو سیو کیا ہوا ہے۔ ویسے کس نام سے کیا ہے؟ اسامہ نے سوال پوچھا تھا۔ یہ دیکھ لیں، نین نے خڑوس ملک کے چیٹ کا اسکرین شاٹ سینڈ کر دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، شادی کے بعد آؤ گی نا، جب میری دسترس میں پھر پوچھوں گا خڑوس ہوں یا نہیں۔ اسامہ ملک نے زمانی بات کی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اللہ حافظ۔ نین کی ہتھیلیاں نم ہو گئی تھیں۔ شکر ہے آ گئی ہے، ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ آج خود جا کے سلاؤں، مگر دوسری جانب سے ریڈ کرنے کے بعد اسٹیٹس آف لائن ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اب جواب نہیں آئے گا۔ وہ ہنستا ہوا تھوڑا مطمئن ہوتا موبائل بیڈ پہ رکھ کے باہر نکل گیا تھا۔ تریم سونے کی تیاری کر رہی تھی جب کسی نے دروازے پر دستک دی تھی۔ کون ہے؟ آ جائیں، تریم نے آواز دی تھی۔ سو تو نہیں گئی؟ سعدیہ بیگم نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں نہیں پھپھو، آئیں آپ بیٹھے، خیریت ہے؟ تریم نے حیرت سے ان کو اس وقت اپنے کمرے میں آتے دیکھا تو پوچھا تھا۔ جی بیٹا سب خیر ہے، وہ دراصل میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہی تھی، سعدیہ بیگم نے تمہید باندھی تھی۔ جی پھپھو بولیں، سب خیریت ہے نا؟ تریم پریشانی سے پوچھتی ان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ ہاں سب خیریت ہے۔ دیکھو بیٹا، میں تم لوگوں کی پھپھو ہی نہیں، ہمیشہ سے ایک اچھی دوست بھی رہی ہوں۔ مجھے روایتی رشتوں میں بھروسہ، اعتماد اور آزادی والا ماحول پسند ہے۔ میرے بچے جب مجھ سے اپنی باتیں یا پریشانیاں شیئر کرو تو مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ سعدیہ بیگم نے بات کا آغاز کیا تھا۔ پھپھو آپ ایک بہترین انسان ہیں، آپ نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا ہے، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ تریم الجھی تھی۔ تم مجھے کچھ دنوں سے پریشان اور الجھن میں لگ رہی ہو، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ سعدیہ بیگم نے اب سیدھی بات پوچھی تھی۔ ایسی تو کوئی بات بھی نہیں، آپ نے خواہ ہی محسوس کیا، تریم نے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ اتنی سی تھی جب سے میری گود میں بڑی ہوئی ہو، ان ہاتھوں میں پلی ہو، نظروں کے سامنے پلی بڑی ہو۔ میں تم سب کے حال سے واقف ہوں اور چہرے بھی پڑھ لیتی ہوں اپنے بچوں کے،
پھپھو جان، تریم نے روحانسی ہوتے ہوئے سعدیہ بیگم کی گود میں سر رکھا تھا۔ وہ تو پہلے ہی ٹوٹ پوٹ کا شکار تھی، ہم درد اور سہارا پاتے ہی وہ ٹوٹ پڑی تھی۔ تریم بیٹا اب جلدی سے بتاؤ بات، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، سعدیہ بیگم نے تریم کا سر تھپتھپاتے ہوئے پوچھا تھا۔ پھپھو اور امید اس رشتے سے نہیں خوش، وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں، تریم نے سسکی لیتے ہوئے کہا تھا۔ سعدیہ بیگم کے لیے یہ انکشاف کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو تریم؟ وہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، اس لڑکی کو بھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس دل نے تو ہمیشہ سے رمیز کو لے کے الگ سے دھڑکتا تھا، وہ تو رمیز ہی تھا جو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے رکھتا تھا۔ تریم تمہیں ایک بار رمیز سے تصدیق کر لینی چاہیے، کبھی کبھار آنکھوں دیکھا ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ بیگم نے تریم کو سمجھانا چاہا تھا۔ پھپھو کاش کہ ایسا ہوتا، میں رمیز سے تصدیق کر چکی ہوں۔ اس دن میں طلعت کے ساتھ جب شاپنگ پر گئی تھی تو وہ رمیز اور وہ لڑکی ادھر ہی تھے۔ رمیز مجھے دیکھ چکا تھا کہ میں ان کو دیکھ لیا، اس لیے وہ لڑکی کو لے کے میرے پاس آ گئے تھے۔ یوں مجھے یہ سب معلوم پڑا تھا، تریم نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ سعدیہ بیگم یہ حقیقت سن لینے کے بعد شوق کی سی کیفیت میں تھی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، رمیز نے اتنی اچھی بچی کا دل دکھایا، سعدیہ بیگم تعصب سے بولی تھیں۔ پھپھو ان کا بھی کوئی قصور نہیں، ہر انسان کی اپنی زندگی میں پسند ہوتی ہے، ہمارے گھر والے صرف ایسے مسلط کیوں کر دیتے ہیں؟ اب ایسا انجام تو ہوگا۔ تریم پہلی بار تلخ ہوئی۔ میں مانتی ہوں کہ اماں باپ پرانے خیالات کے ہیں، مگر بیٹا بڑے بھی تو فیصلے آپ چھوٹوں کی بھلائی کو کرتے ہیں، سعدیہ بیگم نے کہا تھا۔ آپ کچھ بھی کر کے رشتہ ختم کروا دیں، لائبہ بھی اچھی لڑکی ہے، رمیز کی زندگی میں خود کو میں جبراً داخل نہیں کر سکتی۔ تمہارا دل بہت بڑا ہے تریم، سعدیہ بیگم نے اس کو گلے سے لگایا تو وہ سسک پڑی، اور باہر اس کی سسکیاں اسامہ ملک کے دل پر کاری وار کر رہی تھیں۔ اس کی غصے سے رگیں تن گئی تھیں۔ اس کی بہن کسی کی وجہ سے رو رہی تھی، یہ بات اس کو کسی صورت برداشت نہیں تھی، اس کے اندر کے روایتی مرد نے انگڑائی لی تھی۔ اب لازم تھا کہ کسی کا دل بے دردی سے توڑا جائے گا۔ عشق اب کسی کو راس آئے ہیں جو ان کو آنے تھے۔ سب باتیں لاحاصل ٹھہریں، سارے ذکر فضول گئے، یاد رہا ایک نام تمہارا، باقی سب کچھ بھول گیا۔ اگلی صبح اپنے اندر کئی طوفان لے کے نمودار ہوئی تھی، نہ جانے اس طوفان کی زد میں کون کون آنے والا تھا۔ رات سے نین کے دل کی دنیا بدل گئی تھی، مگر وہ انجان تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اسامہ ملک ساری رات نہ سو سکا، اس لیے آج لیٹ اٹھ کے تیار ہوا تھا۔ ابھی وہ ٹی وی لاؤنج میں آیا تھا کہ سب کہیں نہ کہیں جانے کو تیار کھڑے تھے۔ امید ہے آپ کو ناول پسند ہوگا۔ ناول کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں ملاحظہ فرمائیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔